ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی۔ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ انفاق کی بات خود انفاق کے نام سے تقریباً مکمل ہو گئی ہے، لیکن جو انفاق کی رکاوٹیں ہیں اس حوالے سے خود ایک عمومی بات خدا کریم نے انفاق کی آیات کے دوران کہی تھی کہ اس میں ایک رکاوٹ وہ وسواس اور وہ خاص قسم کا شیطانی دخل ہو سکتا ہے، جس میں شیطان انسان کو یہ کہتا ہے کہ اے انسان تو فقیر ہو جائے گا، تو توحیدست ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ تو شیطان ایک دخل دیتا اور انسان کو انفاق کے معاملے میں رکاوٹ بنتا۔ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے یہ ایک ہی بات میں کئی زاویے سموئے ہوئے ہے۔ لگ رہا ہے کہ بات اس ضمن میں ہو رہی ہے جو عنوان ہے ربا کا، لیکن یہ ہے کہ یہ انفاق کے بعد اللہ نے اس بحث کو یہاں ذکر کیا ہے، تو اس کا ربط پچھلی آیت سے پچھلی بحث سے یہ بنتا ہے کہ یہ ایک اور رکاوٹ ہے، ایک دوسری رکاوٹ جو انفاق کے راستے میں ہوتی ہے، وہ انسان کا مال کو اپنی طرف کھینچنا۔ انفاق عمل ہے مال کو خود سے دینا، جو چیز موجود ہے اس کو دے کر کم کرنا، یعنی وہ عمل انسان کے مال میں ابتداً
کمزوری کا باعث بنے گا، دینا پڑے گا۔ لیکن جو آج موضوع سامنے آ رہا ہے ربا، اس میں انسان کا وہ عمل شامل ہے جس میں وہ ظاہری طور پر مال کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیتا ہے۔ تو یہ دوسری رکاوٹ ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جو فطری طور پر جذبہ موجود ہے، چاہت موجود ہے، وہ مال کو اپنی طرف لینے کا ہے، دینے کا نہیں ہے۔ دینے میں تو اس سے اچھا خاصا جہاد کرنا پڑتا ہے، لیکن لینے کے بارے میں وہ بالکل تیار ہے، بلکہ اس بارے میں ہی وہ سارے پلان اس کے سارے اسی بارے میں ہوتے ہیں۔ اس کی ترتیب اور اس کا چاہنا یہ ہوتا ہے کہ مال اس کی طرف آئے۔ پھر اس میں جائز اور ناجائز کو بھی حتیٰ وہ نظر انداز کر کے اس مال کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انفاق کے ساتھ، انفاق کی آیات کے ساتھ ربط اس آیت کا جو آج شروع ہو رہی ہے اور ربا کی بات سامنے آ رہی ہے، یہ ہے کہ ربا یہ تقریباً عکسی صورتحال ہے، یعنی الٹ زاویہ ہے اس کا جو انفاق میں ہوتا تھا۔ انفاق میں انسان اپنے سے ایثار کرتا ہے اور مال دیتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، اپنے وسائل میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ لیکن ربا جو کہ آج بحث ہونے والا ہے، ایسا عمل ہے کہ جس میں دوسروں کے وسائل کو کم کرنا ہوتا ہے، دوسروں سے مال لینا ہوتا ہے اور دوسروں کو محروم کرنا ہوتا ہے، خود اپنے ہاں مال اموال کو اکٹھا کرنے کا عمل ہوتا ہے ربا میں۔ تو اس حوالے سے بات جب خدا کریم اس آیت میں شروع کر رہا ہے تو بات کا انداز بڑا سخت الفاظ میں ہی شروع ہو رہی ہے بات، اور جملہ جیسے آیا ہے تو میں آپ اس کو جملے کی خصوصیات بھی بات کریں گے۔ خدا کریم یہاں سادہ الفاظ میں یہ بات کہہ سکتا کہ الربا حرام، سادہ سا جملہ ہے کہ ربا حرام ہے، یا ربا یہ مومنوں ربا نہ لیا کرے، لا تاخذوا الربا، اس طرح کا جملہ سادہ انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس میں وہ خدا کی طرف سے بیانیے کی یا وہ جو چیز خدا کریم پہنچانا چاہتا ہے مومنین تک، وہ اس کے جو منفی رجحانات ہیں اس میں، یا جو منفی صفات ہیں، یا جو اس کا منفی کردار ہے، وہ صحیح نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے خدا کریم نے اس جملے کو بڑے عجیب انداز میں شروع کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خصوصیات رکھی ہیں۔ پھر ہم ربا کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ربا، اور ویسے مجموعی طور پر یہ کہ ربا بھی ان موضوعات میں سے ہے جو مظلوم واقع ہوئے ہیں، اور یا یہ ہے کہ مسلمین نے، امت اسلامی نے اس کو اس طرح جس طرح سمجھنا چاہیے نہیں سمجھا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں جو صحیح رائے قرآن کے مطابق قائم ہونی چاہیے تھی وہ قائم نہیں ہو سکی ہے، اور ایک خیالی یا اس وقت کے جو ابتدائی لوگ تھے جن کو کچھ اس بارے میں جو سرسری انداز میں جو کچھ انہوں نے لیا یا جو کچھ ان کے ہاں رائج تھا
جو ان کے ہاں رائج تھا اسی کو ہی لے کر انہوں نے یہ چیز قرار دے دی اور اس کو ایک مسئلہ بنا دیا اور معیشت میں ایک خاص قسم کا مسلمانوں کا نقصان کا انداز رکھ دیا، جبکہ قرآن اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا جو کچھ ربا کے نام پر آج کل ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے جی، بات خدا کریم اس طرح شروع کر رہا ہے، اس کی تفصیل جو ابھی بات میں نے کی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ الذین، پہلے سے ہی بات شروع موضوع سے نہیں کر رہا ہے خدا کریم، انسانوں پہ بات لے جا رہا ہے۔ الذین، وہ انسان، وہ لوگ، یعنی اصلاً ایسے ہے کہ جیسے خدا کریم موضوع سے ہٹ کر صرف ان اشخاص کو جو یہ کام اس کام میں ملے ہوئے ہیں ان کو ہی ڈانٹ پلانے کے اس میں ہے۔ الذین، اور لفظ کہہ رہا ہے خدا کریم یاکلون، یہ یاکلون کا لفظ جو ہوتا ہے یا آکلا کا لفظ کھانا، جیسے ہمارے اردو میں اس لفظ کا معنی اپنے اندر ایک منفی صورتحال رکھے ہوئے ہے، ایک منفی بار اس میں موجود ہے کھانے میں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ میرے پیسے لے گیا، ٹھیک ہے، اس کا معنی آپ سمجھ گئے ہیں کہ پیسے لے گیا۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پیسے کھا گیا۔ دونوں میں معنی وہی ایک ہی ہے۔ یا آپ کہتے ہیں فلاں نے مجھ سے پیسے حاصل کیے یا لے لیے، یہ بھی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے پیسے کھا گیا ہے۔ اس کھا گیا میں بھی معنی تو وہی ہے، بات وہی ہے جو آپ پہلے جملے میں آپ نے کی ہے، لیکن اس میں ایک خاص قسم کی کیفیت موجود ہے، یعنی ساتھ آپ اپنے اندر سے وہ خاص قسم کے نفرت کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو کام اس نے کیا ہے غیر جائز تھا، مجھے نہیں پسند اور حرام ہے، اور ناجائز طور پر اس نے میرے پیسے کیا کر گئے ہیں، کیا کر لیے ہیں، کھا لیے۔ یہ کھانے کی طرف چلے جانا ڈائریکٹ، حالانکہ کہا جا سکتا ہے کہ یاخذون یکسبون الربا، جو کسب کرتے ہیں، جو لیتے ہیں، جو یحصلون الربا، جو حاصل کرتے ہیں، نہیں، لیکن خدا کریم نے یہاں جملہ جو بولا ہے جس کی طرف سیدھے لے گئے وہ ہے یاکلون وتاکلون تراث اکلا لما، وہاں بھی اسی طرح منفی معنی اس میں رکھا ہوا ہے، یعنی انسان کا یہ کھانے کا عمل خود انسان کو ایک محتاج ہونے کی طرف لے جاتا ہے، کہ ایک محتاج ہے، ایک چیز ہے جو جس طرح حیوانات ہیں وہ بھی محتاج ہیں، کھاتے ہیں، اور کھانا ان کی طرف زیادہ ہے، یعنی وہ چیزیں انسان کا جو منفی چیز ہے، انسان کی بلندی کو روکنے والا، وہ ایک کام کھانا پینا ہے۔ اس کھانے پینے کی وجہ سے پھر انسان کو اور جسمانی ضروریات پیش آتی ہیں، یعنی انسان کا یہ کھانا پینا ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے جو منفی چیزیں ہیں وہ پیش آتی ہیں۔ خود کھانے کا عمل کوئی اتنا مطلوب عمل نہیں ہے، جہاں اجازت ہے تو ہے، لیکن جیسے خدا کریم نے وہاں یتامہ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ، یا ایک اور جگہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھائیں، حاصل کرنے کی بات نہیں ہے، نہ کھائیں ایک دوسرے کا مال بغیر اجازت کے۔ یہاں بھی خدا کریم نے یاکلون کا کہا ہے، یعنی وہ جو کھاتے ہیں، جو کھا جاتے ہیں۔ بس یہ پہلے سے ہی ایک منفی صورتحال ہے۔ کیا کھاتے ہیں؟ الذین یاکلون الربا، جو ربا کھاتے ہیں۔ ربا کا معنی
جو اس کا لفظی اردو معنی بنتا ہے سود، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے اور الربا ہے، الربا، ربا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے الربا میں اور ربا میں۔ ربا کا معنی کیا ہے؟ ربا کا معنی پہلے بھی جو پیچھے ایک بحث آئی تھی ربوہ میں، وہ جو بربواتن جنتن لہو جنتن بربواتن، کہ کسی کی جنت ہو ایک اچھی ہوئی بڑی ہوئی زمین پر، پھلتی پھولتی زمین جو ہے اس پر۔ الذین یاکلون الربا، تو یہ ربوا سے ہے، ربوا یعنی بڑھوتری، یعنی سود۔ ربوا کا معنی یہ ہے، لیکن یہاں الربا ہے۔ یہاں سے ہی بہت سارے مسئلے پیدا ہوئے کہ الربا کیا ہے۔ خدا کریم نے کچھ ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ الربا کیا ہے، کس طرح ربا کی تعریف کیا ہے، ربا کو کیسے پہچانے، ربا کیا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں نے جو معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے اور قرضے پر وہ اضافی پیسے واپس لیتا ہے، قرض کوئی دیتا ہے یا لیتا ہے، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ربا دینا بھی ہو سکتا ہے، لینا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ قرض دیتا ہے اور واپس زیادہ پیسوں ڈیمانڈ کرتا ہے، شرط رکھ دیتا ہے کہ اگر آپ 2 مہینے بعد دیں گے تو مجھے پیسے واپس زیادہ دیں گے۔ یہ ربا کا معنی انہوں نے یہ کیا ہے۔ جبکہ اس کا جو معنی ابھی بنتا ہے اور جو مراد ہے قرآن کی مراد ہے، ظاہری معنی یہی بننا چاہیے۔ جیسے ربا کا معنی ربوا یعنی بڑھوتری، بڑھنا، یعنی پھیلنا اور پھولنا اور قیمت میں بڑھنا اور غلظت میں بڑھنا، یعنی چاہے مقدار میں بڑھے، چاہے قیمت میں بڑھے، چاہے جس انداز میں بھی بڑھے، اس کو کہتے ہیں ربوا۔ اور یہ جو تربیت کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے ہے، اور یہ جو ربیا، جیسے آپ کہتے ہیں ربا یعنی صغیرہ، ربا یعنی صغیرہ، جو والدین ایک کردار کرتے ہیں بچے کو بڑھانے کا، وہ بھی یہی لفظ ہوتا ہے، ربیا، ربوا، ربوا پھر ربیا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ بن جاتا ہے ربا یعنی صغیرہ، ربا یعنی۔ تو یہ بڑھنے کا معنی دیتا ہے۔ اب بڑھنے بہت سارے ہیں، یہاں تو الربا لکھا ہوا ہے اور بڑھنے بہت سارے ہیں، یہاں کون سا بڑھنا مراد ہے؟ مثلاً کیسے بڑھنا ہے مال کا؟ جو بندہ دکان میں 10 روپے کی چیز لے آتا ہے، اب اپنی دکان میں اس نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اب کتنے کی ہوگی؟ اس کے 10 روپے اب کتنے بن چکے ہیں؟ 12 بن چکے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 کی لائے گا تو 12 کی دے گا، تو الربا تو ہو گیا۔ بڑھنا، اس چیز کی قیمت بڑھنا، آپ کے مال میں فائدہ تو ہوگا۔ تو یہ صرف ربا نہیں ہے، ہر بڑھنا مراد نہیں ہے۔ اس کا تعین کیسے ہو کہ اللہ کون سے بڑھنے کی بات کر رہے؟ ہم اس طرح معنی ربا کا لے بھی نہیں سکتے، وَإِلَّا یہ بھی ربا ہے۔ جب آپ
کوئی بھی چیز لیتے ہیں پھر اس کو نفع کے ساتھ بیچتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ ربا ہے۔ بس اس لیے خدا کریم نے صرف ربا کا لفظ کہیں بھی نہیں بولا ہے، الربا بولا ہے، الربا۔ الربا یعنی وہ ربا جو قرآن سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے باقی آیات کو دیکھ کر۔ باقی آیات بھی ہیں جن میں خدا کریم نے معاملات کی، بیع کی اور معاملات کی، اس لین دین کی شرائط مختلف انداز میں بیان کی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں، پھر جا کر ربا کا معنی واضح ہوگا۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ مثلا ابھی فرض کریں کہتے ہیں کہ جتنے بینکوں میں معاملات ہو رہے ہیں یہ سودی ہیں یا سود کے ساتھ ہو رہے ہیں یا اس طرح ہو رہے ہیں۔ یہ ایک طرفہ آیت کو صرف یہ دیکھنا کہ بس چونکہ یہ بڑھوتری کا باعث ہیں اس لیے یہ منع۔ قرآن نے صرف ربا کی بات نہیں کی ہے، قرآن الربا کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ الف لام کا تعین کیسے ہوگا؟ کون سا ربا مراد ہے اے اللہ؟ وہ ربا جو مختلف آیات، ان میں سے میں مثال دے کر تھوڑا سا آپ کو اس کے قریب لے جاتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں۔ خدا کریم نے کہا ہے کہ ربا کے حوالے سے آپ اضعافاً مضاعفتاً نہ لیں، یعنی قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو الذین یاکلون الربا اضعافاً مضاعفتاً، وہ جو ربا کھاتے ہیں اضعافاً مضاعفتاً، یعنی اپنے پیسے کو دگنا تگنا لے لیتے ہیں۔ مثلا دیتے ہیں 100 دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں اگر واپس کرے گا تو 200 لوں گا، اگر 2 مہینے کے بعد واپس کرے گا تو 300 لوں گا، اگر 4 مہینے کے بعد واپس کرے گا تو 400 لوں گا۔ اضعافاً مضاعفتاً۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ خدا کریم نے یہ کہا ہے کہ جب آپ یہ معاملات کرتے ہیں تو اس میں یہ ذہن رکھیں کہ لا تظلمون ولا تظلمون، آپ جو ہے جو بھی معاملہ کریں اس میں نہ ظلم کریں اور نہ ہی آپ پر ظلم ہو۔ لین دین کی بات ہے، یعنی اسی جس میں ربا کی آیات میں انشاءاللہ میں ان آیات کو اکٹھا کر کے کل جو ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم سامنے لائیں گے تاکہ یہ ربا کی بات تھوڑی سی قرآنی نقطہ نظر سے صحیح طرح سامنے آ جائے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ لا تظلمون ولا تظلمون۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ربا ہے جو اضعافاً مضاعفتاً ہو۔ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں الذین یاکلون الربا اضعافاً مضاعفتاً۔ دوسری یہ چیز ہو کہ لا تظلمون ولا تظلمون کا نظریہ بھی اس میں رکھ کے چلنا ہے آگے۔ اور اس میں کیا فرق ہے لا تظلمون ولا تظلمون؟ خوب ایک بندہ آپ کو 100 روپیہ دیتا ہے، آج 100 روپیہ دیتا ہے، 2 مہینے بعد آپ نے 100 روپیہ واپس کرنا ہے۔ آج اگر جب وہ 100 روپیہ دے رہا ہے تو 100 روپے سے مثال کے طور پر 1 کلو دودھ مل جاتا ہے۔ جب 3 مہینے کے بعد وہ 100 روپے آپ کو واپس دیتا ہے تو پھر
1 کلو دودھ نہیں ملتا ہے 100 روپے سے. 100 روپے میں 3 پاؤ دودھ ملتا ہے، کیونکہ جو پیسہ ہے اس کی ویلیو کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے. 1 سال اگر اس پہ گزار دیں تو پھر اور بھی زیادہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اور بھی زیادہ مسئلہ بن گیا. آپ 1 سال پہلے آپ نے 1000 روپیہ کسی کو دیا، اس وقت آپ 1000 کے بدلے مثال کے طور پر 10 کلو گندم خرید سکتے تھے. اب جب 1 سال گزرا ہے تو اتنا کم ہوا ہے ریٹ آپ کے پیسے کا، جس کو انفلیشن یا تورم کہتے ہیں. انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہو گئی ہے. آپ نے تو دیتے وقت جب دیا تھا تو اس کی ویلیو تھی 100 کے بدلے 10 کلو گندم. اب جب 1 سال کے بعد آپ اپنا 1000 روپیہ، 1000 کے بدلے 10 کلو گندم، اور اب جب آپ اپنا 1000 روپیہ واپس لیتے ہیں اس سے اور بازار میں جاتے ہیں تو آپ کو 1000 کے بدلے 8 کلو گندم مل رہی ہے. آپ نے وہی 1000 واپس لینا ہے اس سے. یعنی جو ابھی نقطہ نظر مسلمانوں میں موجود ہے کہ آپ 1000 دیں گے تو واپس آپ نے 1000 ہی لینا ہے. یعنی وہ اس کو ربا سمجھتے ہیں. یعنی یہ ربا ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ نہیں، جب میں نے آپ کو دیے تھے تو 1000 میں 10 کلو گندم خریدی جا سکتی تھی، اب بھی آپ مہربانی کریں مجھے اتنے پیسے واپس کریں کہ جو 10 کلو گندم خریدے جا سکے اس سے. تو آپ کو عام مسلمان جو ہے وہ جو صرف ایک آیت کو یا صرف ربا کے لفظ کو الربا کو نہیں، ربا کے لفظ کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو سود ہو گیا، یہ تو حرام ہے، یہ ربا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اب 1200 میں 10 کلو مل رہے ہیں، اب یہاں لا تظلمون ولا تظلمون کیا بنے گا؟ یہاں ظلم ایک پارٹی پہ تو ظلم ہو گیا نا. دینے والے پر کیا ہو گیا ہے؟ جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جس نے قرضہ دیا ہوا ہے، اس پر کیا ہو گیا ہے؟ ظلم ہو گیا ہے. یعنی ایک حقیقت ہے. ابھی سب اس چیز، اتنا سادہ مسائل ہیں کہ سب لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بینک کا مسائل کا ایکسپرٹ ہو. یہ سادہ سی باتیں ہیں کہ جتنے پیسے سے پہلے، مثلا آج سے 2 سال پہلے اس پیسے سے جو کچھ آپ خرید سکتے تھے، آج اسی مقدار میں پیسے سے وہ چیز نہیں خرید سکتے. اور خصوصاً جن کے قرضے سالوں سال سے رکے ہوئے ہیں دوسروں کے ہاتھ، ان کا تو سراسر نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ مثلا 10 لاکھ قرضہ لیا ہوا تھا اس نے، کسی نے، اب اس کے اوپر 10 سال ہو گئے. 10 سال میں 10 سال پہلے 10 لاکھ تھے. بندہ جو ہے وہ کیا 10 تولے سونا خرید سکتا تھا. اب 10 سال کے بعد اس نے واپس کتنے کرنے؟ 10 لاکھ ہی. یعنی اس قاعدے کے مطابق جو عام سمجھ ہے، عام سمجھ کی بات کر رہا ہوں، جو عام روٹین میں بنائی ہوئی ہے جو لوگوں نے. یعنی قرآن اس طرح نہیں کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تظلمون ولا تظلمون. نہ ظلم آپ نے کرنا ہے، نہ ظلم آپ نے لینا ہے. آپ اپنے اوپر بھی ظلم نہ ہونے دیں. اب آپ 10 لاکھ لے کر جاتے ہیں اور سونا خریدنا چاہتے ہیں. اس وقت جب دیا تھا 10 تولے خرید سکتے تھے. اب آپ جاتے ہیں تو آپ کو 3 تولے یا 4 تولے سونا ملتا ہے اس 10 لاکھ میں. اور تیسری چیز، یعنی اس جب 3 تولے یا 4 تولے آپ کو ملتا ہے تو آپ کتنا ظلم ہو گیا ہے. تو اب یہاں تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ ربا ہے، یہ حرام ہے.
اب وہ بندہ کیا کرے، کس کے پاس اپنا یہ درد لے جائے؟ یعنی وہ اپنے یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ جو ہوا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ مسلمانوں کے پاس کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ لا تظلمون ولا تظلمون کہاں جائے گا؟ یہاں تو ظلم ہو رہا ہے۔ تیسری چیز جو قرآن نے، یعنی یہ میں ابتداً قاعدے آج صرف بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کی آیات میں سامنے آپ دوستوں کے سامنے لے آؤں گا پھر، تاکہ آپ اس کو صحیح سے ایک چیز کو مجموعی طور پر جان لیں کہ کیا ہے۔ تیسری چیز جو ہے اسی ربا سے متعلق قرآن نے جو کہا ہے دوسری آیات میں، وہ یہ ہے کہ الا ان تکون تجارتاً عن تراضٍ، الا ان تکون تجارتاً عن تراضٍ، آپ ایک دوسرے کا مال باطل میں نہ کھائیں، یعنی بغیر اس کے کہ آپ نے کچھ دیا ہو، کچھ لیا ہو، سودا کیا ہو، لینا دینا نہ ہو، ایسے خیالی طور پر ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں۔ الا ان تکون تجارتاً عن تراضٍ، ہاں مگر یہ کہ آپ کا جو لین دین ہوا ہے وہ تراز کی بنیاد پر ہے۔ پس تیسری چیز جو شرط ہے ربا کے تعین میں وہ عدم تراز ہے۔ عدم تراز، تراز کیا ہے؟ یعنی رضا۔ تراز دونوں طرف کی بات ہے، جب دونوں طرف میں رضایت نہ ہو، الا ان تکون عن تراضٍ، اگر تراز سے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مال ایک دوسرے سے آپ لے رہے ہیں، رضایت کے ساتھ لے رہے ہیں، دونوں طرف راضی ہیں، یہ بھی راضی ہے یہ بھی راضی ہے، اور اس کا مال اس کی طرف زیادہ جا رہا ہے، رضا کی بنیاد پر جا رہا ہے، تو پھر اس میں کون سا، یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پھر نہیں رہتا، پھر وہ ربا نہیں ہے۔ بس یہ ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور جو دوست جن کے پاس قرآن کی ایپس ہیں وہ دیکھیں کہ قرآن نے ربا صرف نہیں استعمال کیا ہے، الربا، جہاں جہاں منفی بات کی ہے وہ الربا کی ہے، یعنی وہ ربا جو قرآن جس کی متعدد آیات میں وضاحت کرتا ہے، ان سب آیات کو اکٹھے رکھ کر پھر آپ ایک نتیجہ نکالیں کہ یہ ربا ہے، یہ والا ربا حرام ہے۔ پس ربا جو حرام ہوگا، نمبر 1 اضعافاً مضاعفتاً، نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں ظلم ہو، ظلم ہو، یعنی اگر اس میں وہ دوسرے پر، یعنی کسی پر مثلا اس کے پیسے بنتے نہیں ہیں برابر کے اس کو مل رہا ہے، اس نے 1000 دیا تھا، آج 1000 کی ریٹ بھی وہی ہے جو پہلے تھا، بالکل کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہے۔ 1000 سے پہلے بھی مثلا 10 کلو کوئی چیز خریدی جا سکتی تھی، آج جب وہ پیسے واپس کر رہا ہے تو بھی اس کے ذریعے 10 کلو خرید سکتا ہے، کوئی ظلم نہیں ہے اس میں، تو پھر یہ ربا نہیں ہے۔ ربا تب ہے جب ظلم، یعنی جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ اس پارٹی پر ظلم ہوتا ہو۔ بس اگر دینے والے پر ظلم ہو تو بھی جائز نہیں ہے، اور لینے والے پر اگر ظلم ہو تو بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم نہیں ہے، لا تظلمون ولا تظلمون کی صورتحال ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ عن تراضٍ نہ ہو، یعنی دینے والا راضی نہ ہو، اس کو مشکل ہو رہا ہو، یعنی وہ اس بات کو بہت برا بھی منا رہا ہو کہ مجھ سے زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں اور میں دے بھی نہیں سکتا ہوں اور راضی بھی نہیں ہوں، لیکن اب مجبوری ہے اس لیے کہ پہلے سے ہمارا طے ہوا اس کا یہ ہے۔ عن تراضٍ نہیں ہے، اگر عن تراضٍ نہیں ہے تو پھر وہ
الربا بنے گا، جس کے بارے میں یہ بات قرآن کر رہا ہے۔ بس یہ مہم سمجھنے والا کیس ہے، اور ابھی اسلامی دنیا میں یہ اتنا لا علمی کی بنیاد پر اتنا الٹا سیدھا چل رہا ہے۔ بس یہ جی بینک میں ہم نے پیسے نہیں رکھنے کیونکہ وہاں یہ سود ہے، وہاں یہ ربوی بینک ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یعنی ربا کے اوپر بیٹھ کر صحیح سے وہ سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، نہیں کر رہے ہیں، اور یہی مظلومیت ہے۔ میں دوستوں کو پہلے بھی کہنا، یہ قرآن نے اگر یہ جملہ نبی کا یہ شکایت اپنی امت سے نبی کی خدا نے اگر ذکر کر دیا اسی قرآن میں، یہ شکایت ہے نبی کی، یہ شکایت ہے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم نے، میری قوم نے، میری ملت نے، میری قوم نے قرآن کو مہجور رکھا ہے، یعنی نظر انداز کیے رکھا ہے۔ اگر یہ بہت ابھی کتنے سود لگے ہوئے ہے، بھئی اللہ کے بندے قرآن کے مطابق اس کی صحیح جو تشریح ہے وہ تو سمجھیں۔ اس طرح آپ کیا باعث بنتے ہیں کہ کوئی قرضہ ہی نہ دے، کوئی قرضہ ہی نہ دے، کوئی قرضہ ہی نہ لے، مسلمان جو ہے وہ تجارت ہی نہ کریں۔ کیوں بھائی؟ قرض میں نے نہیں لینا ہے، اس لیے کہ قرض لوں گا تو سود بن جائے گا، فلاں کام میں نے نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ سود بن جائے گا، فلاں کام میں نے نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں سود ہے، بینک میں نے پیسے نہیں رکھنے کیونکہ سود ہے۔ پتہ نہیں یعنی کتنا مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور پھر عملاً ساری مسلمان حکومتیں اس اسلامی قرآنی قاعدے کے مطابق اگر جو وہ تشریح کرتے ہیں، جو اسلام میں یہ مفتیان دین تشریح کرتے ہیں، اس کے مطابق سارے مسلمان ملک سود کھا بھی رہے ہیں، سود دے بھی رہے ہیں، عملاً دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، لیکن نعرہ کیا ہے؟ سود حرام ہے۔ اس لیے کہ یہ عملاً ہو نہیں رہا۔ جو ربا حرام ہے جس کی بات قرآن کرتا ہے وہ بہت خاص قسم کا ربا بنتا ہے، وہ بہت محدود ہے۔ وہ اس وقت عربوں میں کچھ اس طرح کا کچھ رائج تھا، جیسے کہ ابھی بھی ہمارے بعض علاقوں میں وہ رائج ہے، ابھی ہمارے بعض علاقوں میں یعنی پورے جہان میں مختلف ملکوں میں، خصوصاً جو بیک ورڈ ایریا ہوتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس معیشت کے وسائل کم ہوتے ہیں، وہاں زیادہ یہ رائج ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وسائل والے لوگ وہ غریب اور کم وسائل والے لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے قرضوں پہ پھر وہ یعنی کام وہ کرتے رہتے ہیں، ان کے قرضے کبھی پھر اترتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 10 کے ہم نے 1 سال بعد دو گے تو اتنے لیں گے، 2 سال بعد دو گے تو اتنے لیں گے، 3 سال بعد دو گے تو اتنے لیں گے۔ کبھی ان کے پیسے قرضے اترتے نہیں، وہ ساری زندگی ان کے ہاں کام، ان کے لیے وہ کام ہی کرتے رہتے ہیں اور اپنا قرضہ اتارنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز اس وقت بھی رائج تھی اور اس پر فوکس تھا۔ اس چیز میں یہ ساری باتیں ہیں، یہ جو 3 شرائط ذکر کی ہیں دوستوں کے سامنے، یہ ساری چیزیں اس میں ایک پارٹی پر ظلم بھی ہوتا ہے، ایک پارٹی راضی بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ کہ تیسری جو بات تھی اضعافاً مضاعفہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ دینے کے لیے اس نے جب شروع کیا تھا تو اس نے 1000 ہی دیا تھا، اب وہ 3-4 ہزار وصول کر چکا ہے، لیکن اس کے گردن پہ ابھی بھی 1002 باقی ہے دینے والے کی، اس پر اضعافاً مضاعفہ
قرض ہے کہ اتر ہی نہیں رہا ہے، وہ دیتا ہے پھر وہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے پھر بڑھ جاتا ہے، وہ دیتا ہے پھر وہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو الربا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ وہ آیات کوشش کروں گا کہ سامنے لے آؤں تاکہ ہم اس کو جو بات آج ہم نے کی ہے اس کو آیات کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔